एक ऐसी दुनिया में जहां सेहत के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, एक खामोश खतरा हैरत अंगेज रफ्तार से बढ़ रहा है। 1980 में 108 मिलियन से लेकर 2021 में हैरन कुल 537 मिलियन लोगों में डायबिटीज की शरह में इजाफा हुआ है। 2045 तक अंदाजा है कि 783 मिलियन लोग, ये दुनिया का हर 8 में से एक शख्स इस मर्ज में मुब्तला होगा। डायबिटीज सिर्फ खून की बढ़ती शुगर लेवल का मसला नहीं है, ये अंधेपन का एक बड़ा सबब भी है, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी का नाम से जाना जाता है। हर 4 में से एक शुगर का मरीज इससे मुतासर होता है, जिनमें से हर साल 4 लाख लोग अपनी बिनाई खो देते हैं। सिर्फ अमेरिका में तकरीबन 1 करोड़ लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी का शिकार हैं, जिनमें से तकरीबन 20 लाख लोग जो अभी अपनी बिनाई खो देने का खतरा रखते हैं। ये सिर्फ सेहत के अदद शुमार नहीं है, ये एक आलमी बहरान है जो लाखों जिंदगियों को मुतासर कर रहा है। आज हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के छुपे हुए असरात को आपके सामने लेके आएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि हर डायबिटिक अंधेपन के खिलाफ कैसे मुकाबला कर सकता है। उम्मीद है कि ये सब जान के आप उतना ही डरे होंगे जितना कि मैं। डायबिटीज हमारे ज्यादा शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर खाने के मामूल से ज्यादा मिकदार के इस्तेमाल की वजह से तेजी से बढ़ रहा है। इसको हमारे ज्यादा सुस्त जिंदगी के अंदाज के साथ मिला दिया जाए, जिसमें एक्सरसाइज बिल्कुल भी शामिल नहीं है, तो ये तबाही मचाने के लिए तैयार है। तो यहाँ देखते हैं कि डायबिटीज आखिर है क्या। सोचिए कि आपका जिस्म एक गाड़ी है जिसको चलने के लिए फ्यूल की जरूरत है। पेट्रोल के बजाय आपके जिस्म कुछ मीठा इस्तेमाल करता है, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, जो आपके खाने से आता है। अब ग्लूकोज को आपके जिस्म के उन हिस्सों तक पहुंचाने के लिए जिनको इसकी जरूरत है, आपको एक खास चाबी की जरूरत होती है, जिसको इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन आपके जिस्म में एक छोटे से ऑर्गन से बनता है, जिसको पैंक्रियास कहते हैं। ये एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह है, लेकिन कभी कभी ये फैक्ट्री काफी चाबियां बना नहीं सकती या फिर चाबियां ठीक से काम नहीं करती। जब ऐसा होता है तो ग्लूकोज उस जगह तक नहीं पहुंच पाता जहां इसकी जरूरत होती है और ये आपके खून में जमा होने लगता है। यही डायबिटीज में होता है। डायबिटीज आपके जिस्म के कई हिस्सों में तबाही मचा सकता है, जैसे कि आपकी आंख, गुर्दा और यहाँ तक कि आपका दिमाग भी। ये मर्ज जिस्म की खून की नालियों और नर्व्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। आइए देखते हैं कि आंख को ये कैसे मुतासर करता है। शुरू करते हैं ये जान के कि आपकी नॉर्मल आंख कैसे काम करती है। तो सबसे पहले कॉर्निया, ये साफ और गोल पार्ट आपकी आंख के आगे वाले हिस्से में है। इसे आंख के शीशे की तरह सोचिए। ये साफ है और रोशनी आपके आंख में दाखिल होने देता है। कॉर्निया के पीछे है आइरिस। ये आपकी आंख को कलर देता है और ये एक कैमरे की शटर की तरह काम करता है। ये कंट्रोल करता है कि कितनी रोशनी आपके आंख के अंदर दाखिल हो सकती है प्यूपिल के जरिए, जो बीच में एक खाली ओपनिंग होती है। इसके बाद लेंस आता है, जो आइरिस और प्यूपिल के पीछे होता है। ये कॉर्निया के साथ मिलकर रोशनी को आपकी आंख के पीछे पहुंचाने पर मरकूज करता है। चीजों को करीब से या दूर से साफ देखने के लिए लेंस अपनी शक्ल बदल देता है। अब रेटिना की तरफ देखते हैं। ये आंख के पीछे का हिस्सा है। इसको आपकी आंख का पर्दा भी कहा जाता है। रेटिना बहुत अहम है क्योंकि ये रोशनी जो सिग्नल्स में तब्दील करता है, जो आपके दिमाग तक जाती है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं। अब जब हमने आंख कैसे काम करती है उसको कवर कर लिया है, आइए अब ये पीछे के मसले के बारे में बात करते हैं। रेटिनोपैथी या डायबिटीज आंख के पीछे के हिस्से को कैसे मुतासर करता है और एक ऐसे अंधापन को जन्म देता है जिसका कोई इलाज नहीं। हमारी आंखों के अंदर बहुत छोटी खून की नालियां होती हैं, जो बहुत अहम है। ये छोटी सी नदियों की तरह हैं, जो शफाफ पानी लेकर आंख को साफ और सेहतमंद रखती हैं। लेकिन जब किसी को डायबिटीज होता है और उनके खून में ज्यादा ग्लूकोज होता है, तो ये छोटी सी नालियां चिपक जाती हैं, बंद हो जाती हैं और लीक होने लगती हैं। ये आहिस्ते आहिस्ते नजर की कमी का सबब बनता है और आखिर में नजर का नुकसान कर देता है।
یہ نالیاں ریٹنا کے ہر حصے میں لیک ہوتی رہتی ہیں، لیکن کبھی کبھی آنکھ کے بیچ میں جہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں سویلنگ ہو جاتی ہے اور اچانک سے بینائی چلی جاتی ہے۔ ایسے میں اس کو بولتے ہیں ڈائیبیٹک میکولر ایڈیما۔ ان سارے مسائل کو ڈائیبیٹک ریٹنوپیتھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو صاف دیکھنے میں مشکل پیدا کرتا ہے، بالکل جیسے کہ آپ ایک دھندلے شیشے کے ذریعے دیکھنا چاہ رہے ہوں۔ اور یاد رکھیے، ڈائیبٹیز آنکھ کے تقریباً ہر حصے کو متاثر کرتا ہے، جس میں ریٹنوپیتھی سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ زیادہ بلڈ گلوکوز آپ کے آنکھ کے لینز میں گھس کر قبضہ کر سکتا ہے۔ یہ قبضہ آپ کے آنکھ کے لینز کو غبارے کی طرح پھلا دیتا ہے اور اچانک آپ کے چشمے کے نمبر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آخرکار یہ جلدی کیٹریکٹس کا سبب بنتا ہے اور جلدی سرجری کی وجہ بن جاتا ہے۔ یہ آپ کی آنکھ کے اگلے حصے کو بھی متاثر کر سکتا ہے، جس کو ہم کارنیا بولتے ہیں۔ یہ انتہائی خشک آنکھوں کا سبب بنتا ہے، جس میں آپ کی آنکھ میں بہت زیادہ پانی آتا ہے۔ کارنیا خود کو اگر زخمی بھی کر دے تو یہ آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ یہ وقت کے ساتھ کارنیا کو بھی دھندلا کر دیتا ہے۔ آج کا سبق یہ ہے کہ جبکہ ڈائیبٹیز ایک چھوٹے سے ٹائم میں جیسے 1 سے 2 مہینے زیادہ علامات پیدا نہیں کرتا، یہ تباہ کن ہے جب اس کو ہم 5 سے 10 سال چھوڑ دیں۔ کئی لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ صرف اس لیے کہ آپ کی بیماری ابھی مسئلہ پیدا نہیں کر رہی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے چل کر نہیں کرے گا۔ یہ ایک خاموش مرض بھی ہے جو اکثر دیر سے آپ کو مسائل پیدا کرتا ہے۔ برائے کرم اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ڈائیبٹیز کے لیے اسکریننگ ضرور کروائیں۔ اب جب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ڈائیبٹیز آپ کی آنکھوں کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے، آئے دیکھتے ہیں کہ اس بڑی پریشانی کو کیسے روک سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، سب سے بڑی مشکل آپ کا کھانا، بلڈ شوگر اور ورزش ہوگی۔ آپ کی غذا آپ کی ڈائیبٹیز کو برقرار رکھنے یا اس کو پلٹنے میں بہت بڑا کردار ادا کرے گی، اور اس حقیقت سے کوئی دور نہیں بھاگ سکتا۔ اگلی بار جب آپ اپنے گروسری کے لیے جائیں تو سوچئے کہ آپ کیا خرید رہے ہیں۔ ان لیبلز کا جائزہ لیں جو پیچھے ہوتے ہیں ہر کھانے کی چیز کے۔ خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ آپ شوگر اور کاربوہائیڈریٹس پر توجہ دیں اور دیکھیں کہ یہ آپ کے روزانہ کی ٹوٹل انٹیک جو ہونا چاہیے اس سے کتنا زیادہ ہے۔ میں یہ کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج کل کی دنیا کے زیادہ تر کھانے کتنے شوگر اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرے ہوئے ہیں۔ کئی ایسی بیماریاں جو ہم کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے سمجھتے ہیں، دراصل زیادہ شوگر کے استعمال کی وجہ سے تھی۔ اب تھوڑی دیر میں ہم کچھ عام کھانے کی چیزوں کی غذائیت پر نظر ڈالیں گے جو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر اندازہ ہو۔ اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق آپ کو کتنی شوگر استعمال کرنی چاہیے۔ مردوں کے لیے 36 گرام شوگر یا 9 چمچ ہے، خواتین کے لیے تھوڑا سا کم ہے، 25 گرام یا 6 چمچ، بچوں کے لیے 19 گرام یا 4 چمچ۔ اب دیکھتے ہیں کچھ مزیدار کھانے کی چیزوں کو جو ہمیں بہت پسند ہیں۔ صبح سیریل کھانا بہت مشہور ہے۔ یہ رہا ایک مشہور سیریل کا غذا کا لیبل۔ ہم کسی برانڈ کے بارے میں نہیں بات کریں گے۔ تو یہاں سرونگ سائز ہے 1 کپ یا 40 گرام اور شوگر کانٹینٹ ہے حیرت انگیز 17 گرام، تو لگ بھگ آدھا سیریل شوگر ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ پیارے سافٹ ڈرنکس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ایک کین میں کتنی شوگر ہے؟ ایک 356 ملی لیٹر کے کین میں کسی بھی سافٹ ڈرنک کی تقریباً 39 گرام شوگر ہوتی ہے۔ یہ آپ کے روزانہ کی لمٹ سے زیادہ ہے۔ اس سیکشن کا مقصد یہ ہائی لائٹ کرنا تھا کہ ہم اپنے جسم میں کیا ڈال رہے ہیں اس پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ڈائیبٹیز کی روک تھام کھانے کے کنٹرول سے ہی آئے گی اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب ورزش بھی ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ایک خراب ڈائٹ سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ اور یوں ہم نے کور کر لیا کہ ڈائیبٹیز کیا ہے اور ہم اس سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہم اگلے ویڈیو میں ڈائیبیٹک ریٹنوپیتھی کا علاج کے آپشنز کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اگر آپ وہ ویڈیو یا ہماری کسی بھی صحت کے متعلق ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے کرم لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔